دوستو میں ہوں وصال اور ہم حاضر ہیں دنیا کی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کی 10 بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ۔ پہلی خبر، امریکہ اور ایران کے مذاکرات تعطل کا شکار۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرنے اور عبوری امن معاہدہ بحال کرنے کی کوششیں تاحال آگے نہیں بڑھ سکی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نے وعدے پورے نہیں کیے، جبکہ امریکہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جون میں طے ہونے والے 60 روزہ عبوری فریم ورک کی مدت آج یعنی 17 اگست کو ختم ہو رہی ہے، مگر اس کی توسیع پر بھی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت انتہائی کم۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت میں شدید کمی آئی ہے، جس سے عالمی تیل کی سپلائی پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق گزشتہ ویک یعنی ویکینڈ پر پچھلے ایک ہفتے کے دوران صرف چند تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے، جبکہ ایک دن کوئی تجارتی جہاز نہیں گزرا، یعنی ویکینڈ میں ایک دن ایسا بھی آیا۔ اس صورتحال کے باعث تیل کی قیمتیں بلند ہیں اور عالمی مارکیٹ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی پر نظر رکھ رہی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے نئی سفارتی کوشش۔ امریکی ایلچی جیریڈ کوشنر نے مصر میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ سے ملاقات کی ہے تاکہ غزہ میں جنگ بندی کا راستہ نکالا جا سکے۔ مصر میں امریکی اور دیگر حکام غزہ میں جنگ بندی، حماس کے ہتھیار ختم کرنے اور مستقبل کی انتظامیہ کے معاملے پر بات کر رہے ہیں۔ حماس نے امریکی منصوبے کے بعض حصوں کو قبول کر لیا ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مکمل غیر مسلح ہونے سے پہلے اسرائیلی انخلا پر آمادہ نہیں ہیں۔ بن گویر کا غزہ میں مزید ہلاکتوں کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر قومی سلامتی ایتمار بن گویر نے کہا ہے کہ غزہ میں ہر رات 30 سے 40 افراد کو نشانہ بنایا جانا چاہیے، یعنی مار دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ میں حملوں میں کمی پر بھی اختلاف ظاہر کیا اور بعض فلسطینیوں کے بارے میں انتہائی سخت اور غیر انسانی زبان استعمال کی ہے۔ ان کے بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ وہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے اتحادی حکومت کا اہم رکن ہیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے، 11 افراد ہلاک۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان یعنی صدرن لبنان میں حزب اللہ کے 2 کمانڈروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت اور سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ان حملوں میں کم سے کم 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ جون میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد لبنان میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتوں والی کارروائیوں میں شامل ہے۔ سعودی عرب دفاعی اتحاد مضبوط کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے خطے میں بڑھتے ہوئے حملوں کے خطرے کے پیش نظر ترکی اور پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھایا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ریاض نے بحر احمر میں سمندری سیکیورٹی اتحاد بنانے کی کوشش بھی شروع کر دی ہے، جس میں متعدد علاقائی ممالک شامل ہونے پر آمادہ ہیں۔ سعودی حکمت عملی فی الحال براہ راست جنگ میں جانے کی بجائے دفاع مضبوط کرنے اور سفارتکاری کو ترجیح دینے کی ہے۔ بحر احمر میں حوثیوں کا خطرہ برقرار۔ یمن کے حوثیوں سے منسلک حملوں نے بحر احمر اور باب المندب میں تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ حالیہ ایک مشتبہ حوثی حملے میں ایک مصری جہاز کے عملے کے 4 افراد اور 2 یمنی امدادی کارکن ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ راستہ عالمی تیل اور تجارتی سپلائی کے لیے اہم ہے، اس لیے حملوں سے خطے میں باہر بھی معاشی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ایران کا قطر پر گرفتار پائلٹوں کا الزام۔ ایران نے الزام لگایا ہے کہ قطر نے ان 3 ایرانی پائلٹوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے جو جنگ کے دوران طیارے گرائے جانے کے بعد مبینہ طور پر پکڑے گئے تھے۔ قطر نے اس دعوے کی تردید کی ہے اور دونوں ملکوں کے بیانات میں واضح اختلاف موجود ہے۔ یہ معاملہ ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی میں ایک اور حساس مسئلہ بن گیا ہے۔ امریکی بحری بیڑے کی خطے میں موجودگی برقرار۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن کا دورہ کیا ہے۔ یہ جہاز جنوری سے خطے میں موجود ہے اور ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں معاونت کر رہا ہے۔ امریکی فوجی موجودگی ایسے وقت میں برقرار ہے جب واشنگٹن بیک وقت ایران کے ساتھ سفارتی راستہ بھی تلاش کر رہا ہے۔ خطے کی کشیدگی سے تیل کی قیمتیں بلند۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اور آبنائے ہرمز میں شپنگ کی رکاوٹوں نے عالمی تیل مارکیٹ پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ 17 اگست کو برنٹ خام تیل تقریباً $88.50 فی بیرل، جبکہ امریکی WTI تقریباً $82.12 پر تھا۔ سرمایہ کار اس خدشے میں ہیں کہ اگر ہرمز کے راستے میں خلل طویل ہوا تو عالمی توانائی کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔